السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ کرسی تٹ کو ہے یہ لے لیجیے، وہ جگہ کو دیجیے۔ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم للزكاة فاعلون، وقال تعالى في مقام آخر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین برادران عزیز، اپنے اخلاق کو درست کیسے کریں، اس تعلق سے کچھ ضروری باتیں آج کے اس جمعہ کے موقع پر عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اس سے پہلے اللہ نے مومنین کی کامیابی کی نشانی بتلائی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ مومن، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس کی دو تفسیریں بیان فرمائی۔ ایک تفسیر یہ بیان فرمائی کہ کامیابی چاہتے ہو تو تم زکوٰۃ دیا کرو، اور ایک تفسیر مفسرین نے اس سے یہ مراد لی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ سے کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ مطلب اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ہمدردی اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ مومن کامیاب ہیں، کامرانی کی منزل کو پہنچنے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ نے
جہاں کامیابی کی مومنین کی کامیابی کی بات کی تو وہاں اپنے تزکیے کی بھی بات کی کہ مسلمانوں تم اپنا تزکیہ کرو۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے دل کو صاف کر لیا۔ اب غور کریں ان باتوں میں، شارحین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ اچھے کام کرے گا، اگر آدمی کے اخلاق کے اندر براپن ہے تو وہ آدمی برے کام کرے گا۔ ہم دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کام اچھے کر رہا ہو تو اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور جو برے کام کر رہا ہو اس کے کام برے ہیں۔ تو ہم اس بات پر غور کر لیں کہ ہم جب اپنے اخلاق کو درست کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق کی درستگی کی بدولت حالات کا کایا پلٹیں گے۔ آج مسلمانوں کی کھلے عام یہ شکایت ہو رہی ہے کہ مسلمان اس وقت جکڑے ہوئے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا شرف قبولیت نہیں پاتی۔ اس سب کے پیچھے یہی بات ہے کہ یہ دنیا اسباب کا عالم ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں تو اللہ حالات کو درست کر لیں گے، ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں اللہ حالات کو درست کر لیں گے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت نہیں بدلتے اس وقت تک جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ آج شکایت تو ہو رہی کہ ہماری مدد نہیں ہوتی، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو انہوں نے بلا دیا، فنسیہم اللہ نے ان کو بلا دیا۔ آج مسلمانوں کی یہی حالت ہو گئی۔ بعض مسلمانوں کی شکایت یہ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بعض جگہ ایسا ماحول ہے کہ مسجدیں پر ہیں، اس کے باوجود اللہ کی مدد نہیں اترتی۔ تو غور کر لیں، صرف عبادت کی حد تک ایمان نہیں ہے بلکہ معاشرت بھی ایمان، اخلاق بھی ایمان، معاملت بھی ایمان، عقائد بھی ایمان، یہ سب ایمان کے ایک بہترین جز ہیں۔ جہاں نماز پڑھنا ضروری وہیں اپنے اخلاق کا درست کرنا بھی ضروری، جہاں زکوٰۃ دینا ضروری وہیں ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کر کر اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرنا یہ بھی ضروری، جہاں حج کرنا ضروری وہیں ہم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کو جب پیدا کریں گے اللہ کی مدد ضرور بھی ضرور شامل حال ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ بڑے مفسر قریب میں گزرے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اپنی دعا میں یہ دعا کیا کرتے تھے جب بیماری کے عالم میں تھے، بستر مرگ پر تھے، بہت قریب تھی، تو حضرت کی دعا تھی اللہ مجھے رمضان میں موت نہ عطا فرما۔ اب جب دیکھیں رمضان میں اگر کوئی کافر بھی مر جائے تو رمضان کی بدولت، رمضان کا مہینہ مقدس ہونے کی بدولت، جب تک رمضان کا اختتام نہیں ہوتا، رمضان ختم نہیں ہوتا، اسے عذاب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مسلمان رمضان میں مر جائے تو رمضان کی بدولت قیامت کے آنے تک قبر میں اسے عذاب نہیں ہوتا۔ اب یہ اصول ہے۔ اب غور کریں، اتنے بڑے عالم جب یہ دعا مانگے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ رمضان میں انتقال نہ ہونے کی دعا مانگ رہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ اگر میں رمضان میں انتقال کر جاؤں اور لوگ روزے سے ہوں، میرا دیدار میں کرنے کے لیے میرے پاس آئے روزے کی حالت میں، دھوپ پڑ رہی ہو تو ان کو اس سے تکلیف ہوگی، یہ لوگوں کی ادنا سے تکلیف میری موت پر بھی مجھے برداشت نہیں۔
جب یہ اللہ والوں نے قوم کا اتنا زیادہ درد اپنے دل کے اندر پیدا کیا تو اللہ نے ساری دنیا کے اندر ان کا ڈنکا بجایا۔ یہ اصول سیکھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھ کر ہیں، جب تک اسلام کے، ایمان کے، شریعت کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مگر جب ایمان میں، اسلام میں داخل ہو کر نبی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ خود جان دے رہے ہیں اور دوسرے کو پانی پہنچانے کی فکر میں ہیں۔ ہم کو ان واقعات سے یہ سبق ملا کہ جب ہم اپنے آپ کو نیک بنانا ہو تو کسی سمجھدار اللہ والے کے واقعات سے، اس کی صحبت سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ جب ہم کسی اللہ والے کے واقعات سنیں، اس کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں، تب ہی ہم اپنے آپ کو بنا سکیں گے، ورنہ آج تو کتابیں پڑھنے والے، بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے بہت سارے موجود ہیں، مگر اخلاق بہت ہی کم لوگوں کے اندر ہے۔ نمازیوں کی تعداد بھی فضل خدا بہت زیادہ تعداد میں ہے، زکوٰۃ دینے والے بھی بہت زیادہ موجود ہیں، مگر اخلاق کے بارے میں دیکھا جائے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے اخلاق سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اگر دوسروں سے تکلیف پہنچ بھی جائے برداشت کر کر چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے صبر ایک ایسی چیز بنائی، یہ بڑی عبادت جہاں ہے وہیں اس کا دین کے اندر بڑا مقام بھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ہر چیز کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اللہ نے پانی سے پیدا فرمایا۔ پانی کے بغیر انسان کے زندہ رہنے کی شکل ہی نہیں، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی شارحین فرماتے ہیں جیسے زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہی اسلام پر باقی رہنے کے واسطے صبر کی ضرورت ہے۔ جیسے پانی نہ ہونے کی صورت میں آدمی کی موت، ایسے ہی صبر نہ ہونے کی صورت میں آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صبر کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ نے ہر جگہ صبر کے بارے میں تعریف کی، صبر ابتغاء وجہ ربہم، اگر میرے نیک بندوں کو تکلیف پہنچے وہ اللہ کو دیکھ کر صبر کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے امامت کے بارے میں بھی شرط لگائی، اگر تم لوگوں کے پیشوا بننا چاہتے ہو، لوگوں کے مقتدی بننا چاہتے ہو، لوگوں کے امام بننا چاہتے ہو، لوگوں کے بڑے بننا چاہتے ہو، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، تم امام بنو گے تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ اگر تم صبر کرو گے بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، صبر کے نتیجے میں اللہ بھی تمہیں سلامتی پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ جنت کے غلام، جنت کی عورتیں بھی تمہارے لیے سلام پیش کرتی ہیں۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، تم اگر صبر کرو گے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو صبر ایک بڑی چیز ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ آدمی اگر صبر نہ کرے، نہ سیکھے تو آدمی کے اپنے اخلاق درست نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ والوں کے واقعات پڑھتے، سنتے، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ والے بڑے ایسے ہی نہیں بن گئے۔ حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم تھے دارالعلوم دیوبند کے، جن کا ڈنکا ساری دنیا میں بج رہا تھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کے بھی استاد محترم تھے۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بھی مفتی اعظم تھے۔ اتنے بڑے مفتی اعظم جب اپنے گھر سے صبح کو دارالعلوم دیوبند کو درس دینے کا نکلنے کا وقت آتا اپنے گھر سے، تو اس سے پہلے آدھا گھنٹہ اپنے گلی کے اندر جو بیوہ عورتیں ہوتی ان کے پاس جاتے اور کہتے ماں بہن اگر کوئی چیز بازار سے لے کر آنا ہو
تو مجھے پیسہ دو اور لکھ کر دے دو، میں جا کر لے کر آ جاؤں گا۔ اتنے بڑے عالم، آج ہم کو تھوڑا مقام مل جائے تو ہم غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہمارا پیشہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ غور سے سنیں اتنے بڑے عالم کی بات کو۔ مفتی اعظم تھے مگر بیواؤں کے پاس جا کر ان کے پاس سے پیسے لیتے، بازار جاتے، سودا خریدتے، لا کر گھر گھر پہنچاتے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی کہتی، حضرت ہم نے تو آپ کو آدھا کلو کہا تھا، آپ 1 کلو لے کر آ گئے۔ بعض ایسا کہتی کہ حضرت یہ چیز آپ نے جو لائی ہے اس میں کچھ درستگی نہیں ہے۔ تو حضرت کے بارے میں کتابوں میں لکھ کر ہے، حضرت اس کے پاس سے وہ چیز لیتے، دوبارہ بازار جاتے، اس سودے کے بارے میں بازار والے سے بات چیت کر کر اس سودے کو جو پڑوسی اور جو بیوہ چاہتی اس کے مطابق اس سودے کو لے کر آ کر دیتے۔ جب ایسی خدمت، ایسا درد ان اللہ والوں نے پیدا کیا اور ایسی محبت اور ایسی خدمت قوم کی جب ان اللہ والوں نے کی تو اللہ نے ساری دنیا کے اندر ان کو چمکایا۔ آج ہم ان واقعات کو سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر ان باتوں کو پیدا کرنا ضروری ہے۔ واقعات سننا، پڑھنا بس ختم یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو دلوں کے اندر اتار کر ان جیسا بننا ہمارے واسطے ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو بنانا ہو تو ان واقعات پر عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں مانی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیوی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی جب لاڈلی بیوی تھی تو اللہ کے نبی بھی ان سے بڑا پیار محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امی کی باری تھی، امی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضور گھر آ رہے ہیں اور میرے سے جو بس میں چلے ایک بہترین پکوان پکا کر میں حضور کو کھلاؤں۔ دل میں جب یہ خواہش پیدا ہوئی، ایسی کوئی سہولت نہیں تھی جس کی وجہ سے بڑا پکوان پکایا جائے، مگر دل کی تمنا تھی۔ کچھ جو گھر کے اندر تھے کچھ جو کو لیا اور اس کو پیسا چکی کے اندر، پھر اس کی ایک روٹی بنائی۔ روٹی بنانے کے بعد اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف لائے۔ جو ہی اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، اللہ کے نبی کو سردی لگ رہی تھی، اللہ کے نبی لحاف پر لیٹ گئے۔ امی عائشہ کے بارے میں آتا ہے گرم چیز کوئی لے کر اللہ کے نبی پر اڑا دیا۔ پھر امی عائشہ بازو میں بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کو آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی، امی عائشہ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں روٹی کھلاؤں، روٹی کھلاؤں، اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، بیدار کرنا بھی گوارا نہ فرمایا۔ اس کے بعد پڑوسی کی ایک بکری امی عائشہ کے گھر میں داخل ہوئی، جو روٹیاں پکی ہوئی تھی ساری لے کر بھاگ گئی۔ اب امی عائشہ اٹھتی اور ان بکریوں سے وہ روٹی چھین سکتی تھی، مگر امی عائشہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر تھوڑا سا بھی شور پیدا ہو جائے تو میرے حضور کی آنکھ بیدار نہ ہو جائے۔ بس وہیں بیٹھ گئی، بکری لے کر بھاگ گئی۔ امی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے کہ کیا ہو گیا، میں اتنی مشکل سے جو لے کر چکی میں پیس کر پھر روٹی بنا کر میرے حضور کے لیے تیار کی تھی، مگر معاملہ ایسا پیش آ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی کی آنکھ بیدار ہوئی تو امی عائشہ دروازے کی طرف دوڑ کر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، کیوں دوڑ کر جا رہے ہو؟ سارا واقعہ امی عائشہ نے سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو وہ بکری کو مت مارنا، اگر وہ بکری جو روٹی لے کر گئی ہے بچا کچا کوئی ٹکڑا رہ گیا ہو تو اسی کو لے کر آ جانا، میں کھا لوں گا۔ اب اس واقعے سے ہم سبق سیکھے میرے ساتھی کہ حالانکہ بکری کا جوٹا ہم بھی کھانا گوارا نہیں کرتے، مگر اپنی بیوی کا دل باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی یہ کام کر رہے ہیں۔ اب میاں کے طرف سے ایسی
محبت اور بیوی بھی خدمت ایسی بڑھ چڑھ کر کرے تو گھروں کا نظام درہم برہم نہیں ہوتا۔ آج گھروں کے اندر میاں بیوی کے جو جھگڑے جو فساد ہو رہے ہیں ایسی خدمت ایسی محبت نہ ہونے کے نتیجے میں ہو رہے ہیں۔ تو غرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات بھی فرمایا، اے عائشہ جس پڑوسی کی یہ بکری ہے اس پڑوسی کو بھی ہرگز مت کچھ کہنا، اس لیے کہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، اگر وہ روٹی کھا گئی تو کھا گئی، پڑوسی کو تھوڑی بھی تکلیف نہ دینا۔ ساتھیوں یہ روٹی ہماری نظر میں معمولی قیمت کی نظر آئے گی، مگر سن لیں اس دور کے اندر یہ روٹی پکانے کے لیے بھی بڑی محنت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف نہ دو۔ آج ہم اپنے آپ میں غور کر لیں کہ ہمارے اخلاق کتنے گندے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینا یہ ہمارا شیوا بن گیا۔ جب تک ہم ایک دوسرے سے بدلہ نہ لیں، دوسرے سے کچھ تکلیف پہنچنے کے بعد، تب تک ہمارے دل کے اندر یہ قسم کا سکون پیدا نہیں ہوتا۔ تو ساتھیوں معاف کرنا ہم اپنا شیوا بنا لیں۔ جب ہم معاف کرنے کے عادی ہو جائیں تو اللہ خود قرآن میں فرما کر ہیں یہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے۔ دیکھیں تیسرے پارے کے اندر اللہ نے سورہ شمس کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، اس میں اللہ نے جو مومنین کی کامیابی کی صفت بیان فرمائی اس سے پہلے 11 دفعہ قسم کھایا 11 چیزوں کی۔ اللہ حالانکہ ایسے ہی بول دیتے تو بات ختم تھی، مگر امت کو سمجھانا تھا تو اس لیے 11 چیزوں کی قسم کھائی۔ آگے جا کر فرمایا کہ دیکھو مومنین کامیاب چاہتے ہو تو یہ کرنا، والشمس پہلے سورج کی قسم کھائی، آگے فرمایا وضحاها اس کی روشنی کی قسم، 2 قسمیں ہو گئی۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا والقمر اذا تلاها چاند کی قسم جب وہ سورج چھپنے کے بعد آ کر روشنی پھیلائے۔ پھر چوتھے نمبر پر لایا والنہار اذا جلاها دن کی قسم جب وہ اپنے دن سے ساری دنیا کو روشن کر دے۔ پھر 5ویں نمبر پر لایا واللیل اذا یغشاها رات کی قسم جب وہ سورج کو بھی چھپا دے۔ پھر 6 نمبر پر لایا والسماء آسمان کی قسم وما بناها اور اس کو بنانے والے کی قسم۔ پھر 8ویں نمبر پر لایا والارض زمین کی قسم وما طحاها 9ویں نمبر پر لایا اس کو بچھانے والے کی قسم۔ پھر 10ویں نمبر پر لایا والنفس جان کی انسان کی جان کی قسم۔ پھر 11ویں نمبر پر لایا وما سواها اور اس کو درست بنانے والے کی قسم۔ پھر آگے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اے انسان تیرے اندر ہم نے شرارت کا بھی مادہ پیدا کیا، ہم نے تیرے اندر وتقویٰ اچھائی کا مادہ بھی پیدا کیا، ہم نے تیرے اندر گندگی کا مادہ بھی پیدا کیا، ہم نے تیرے اندر درستگی کا مادہ بھی پیدا کیا۔ جہاں برائی کا مادہ تیرے اندر ہے وہاں اچھائی کا مادہ بھی تیرے اندر ہے۔ آگے کا جو آیت اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا اتنی چیزوں کی قسم کے بعد اللہ فرما رہے اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو اپنا تزکیہ کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے۔ جب تیرا دل پاک ہوگا ان قسموں کے کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ضرور بھی ضرور تو کامیاب ہوگا، تو کامرانی کی منزل کو پہنچے گا۔ تو ساتھیوں ہمیں اپنے اخلاق درست کرنا ہے، معاف کرنے کے عادی بن جانا ہے۔ اگر کوئی تعریف کرے، اگر کوئی ہمیں گالی دے، ہماری تنقید کرے، ہمیں کوئی برا بھلا کہے، اگر کوئی پوچھ چھاڑ کے گالی والے الفاظ ہمارے سامنے بک کر چلا جائے، اس کے باوجود ہم نہ تعریف پر اترانا ہے نہ تنقید سے بیزار ہونا ہے۔ تعریف اور تنقید دونوں چیزیں ہمارے سامنے برابر ہو جانا ہے۔ اگر کوئی آ کر ہماری تعریف کر دے بس اللہ کا شکریہ ادا کر کر ہم آگے بڑھ جائیں، اگر کوئی تنقید کر دے تو تنقید کے بعد بھی برابری کی بات یہ ہے
کہ ہم اس کے بارے میں دل کے اندر تھوڑا سا بھی ناگواری کا اظہار نہ کریں، ہم اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر تھوڑی سی بھی کراہت ہرگز محسوس نہ کریں۔ تو تعریف اور تنقید یہی برابر کرنے والی چیز ہے۔ تو ساتھیوں، یہ سب چیزیں سیکھنے کے واسطے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یا سچوں کے واقعات سے سبق حاصل کرو۔ یہ دو چیزیں تم اپنا لیں گے، اللہ سے امید لگا کر ہم کہیں گے کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ جب اصلاح ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کی، کامرانی کی منزل کو ہمیں پہنچائیں گے، اور اللہ ہم سے بڑا دین کا کام لے کر ہمارے سامنے دکھلائیں گے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، ان کے یہ خاص شاگرد ہیں۔ حضرت مجاہد خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا یہ خادم ان کی ایک بکری کی کھال کاٹ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے خادم سے فرمایا، بھائی جب تمہارا گوشت بنا کر ہو جائے تو سب سے پہلے پڑوسی کے یہودی کو پہنچا دینا۔ سامنے ایک آدمی بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی وہ تو یہودی ہے، اصلاحک اللہ، اللہ تمہاری اصلاح کرے، کوئی پڑوسی کے ساتھ بھی، کوئی یہودی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، حالانکہ یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا، نا، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ تمہارے میں بازو میں رہنے والا شخص چاہے مسلم ہو کہ چاہے غیر مسلم ہو، کافر ہو کہ مسلمان ہو، اس کی قید اللہ کے نبی نے نہیں لگائی۔ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کی بات ہمارے نبی نے کی ہے۔ تو جب دیکھیں یہ غیر قوم کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ بدرجہ اولا ہمدردی کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا تھا، حدیث سن کر ہے، اللہ کے نبی ایک عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، نیک کام کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسی کو، اپنے بازو والے کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دو ٹوک جواب میں فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور ایک عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ وہ صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہے، نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ اب پہلے والی کے بارے میں فرمایا جہنمی، اور دوسرے والی کے بارے میں فرمایا جنتی، اور جہنمی جنتی اس لیے فرمایا جہنمی کہ دیکھو وہ وظائف کر رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، صدقہ دے رہی ہے، نوافل کا اہتمام کر رہی ہے، یہ سب اپنی جگہ اللہ کو پسند کرنے والی چیزیں ہیں، مگر پڑوسی کو جو تکلیف دے رہی ہے یہ بالکل حرام قطعی کا کام کر رہی ہے۔ دوسرے کو تکلیف سے بچانا یہ فرض ہے، یہ فرض چھوڑ کر نفل کام کر رہی ہے۔ فرائض کے چھوڑ کر وظائف کے پورا کرنے سے اللہ کی مدد نہیں ہوتی، آدمی جنت کا مستحق نہیں بنتا۔ فرائض پر عمل کرنا ضروری، تو پڑوسی کو تکلیف دینا حرام، اور پڑوسی کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے۔ یہ فرض کو چھوڑ رہی ہے، نفل کام کر رہی ہے، نفل پر ثواب تو ہے، نہ کرنے پر عذاب تو نہیں ہے۔ اگر یہ صدقہ نہ دے، یہ نوافل نہ پڑھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جو تکلیف دے رہی ہے اس پر اسے ضرور بھی ضرور گناہ ہے۔ تو ساتھیوں ہمیں ان احادیث سے سبق لینا پڑتا ہے۔ دوسرے بارے میں فرمایا نوافل کا اہتمام نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس لیے کہ نوافل پر ثواب تو تھا، گناہ نہیں تھا، اس نے فرض کام یہ کیا کہ کسی کو تکلیف نہ دی۔ تو ساتھیوں ہمیں اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، صبر کا دامن تھام لیں،
اپنے دلوں کو پاک کر کر ایک دوسرے کو معاف کرنے کے عادی بن جائیں۔ قد افلح من زکاہا، اللہ فرما رہے کہ یہ کامیاب ہو گئے، اللہ کی طرف سے کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہمیں مل گئی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا